کہ چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا۔ میں بڑا اس پہ سوچ رہا تھا کہ جو حکم بھی آیا ہے یا اس کے شروع میں توحید ہے یا آخر میں توحید ہے، یہ پورے قرآن میں اسی طرح ہوگا، یا شروع میں توحید یا آخر میں توحید۔ سورۃ النساء ہے، اور سورۃ النساء، نساء کا معنی عورتیں، سورۃ النساء کا پورا مضمون یہ ہے کہ کمزوروں کے حق ادا کرو، کمزوروں کے حقوق پہ ڈاکہ مت ڈالو، ضعفاء کے حقوق پورے کرو، اور سب سے زیادہ کمزور صنف عورتیں، عورتوں کے حقوق پورے کرو۔ اور سورۃ النساء میں پھر عورتوں کے حقوق بیان ہوئے، اور پورے مفصل طور پہ عموماً علماء کہتے ہیں کہ یہ سورۃ النساء آئی عورتوں کے حق بیان کرنے کے لیے ہے، اور قرآن وہ ضعفاء کے حق بیان کرتا ہے، عورتوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے صلح کیسے کرنی ہے، حکم کیسے بنانا ہے، ان کے حق مار کے کیا مسائل ہیں، یتیم بچوں کے، یہ سارے حقوق بیان کر کے، تو یعنی سارا مسئلہ چل رہا ہے کمزوروں کے حقوق ادا کرنا۔ لیکن درمیان میں دو ایتیں ایسی آئیں کہ پورے قرآن میں وہ اس طرح ایتیں نہیں آئی، دو ایتیں خاص، باقی مضامین تو ایک جیسے ملتے ہیں۔ ایک آیت نمبر 48 ہے، ایک آیت نمبر 116 ہے، دونوں کو یہاں سے شروع کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ آیت 48 کا شروع بھی یہی ہے، 116 کا بھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ پکی بات ہے، اس میں شک نہ کرنا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا ان یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ان یشرک، ان یشرک، علماء جانتے ہیں دو تعمیمیں جہاں کھڑی ہے، ان یشرک، شرک کرنے والا کوئی ہو اور شرک کی قسم کوئی ہو، کسی قسم کا شرک کرے اور کرنے والا کوئی ہو، لا یغفرو، اللہ نے فرمایا میں معاف نہیں کروں گا۔ لا یغفرو، جاہل شرک کرے معاف نہیں کرے گا، عالم شرک کرے معاف نہیں کرے گا، شیخ الحدیث شرک کرے معاف نہیں کرے گا، شیخ الاسلام شرک کرے معاف نہیں کرے گا۔ آج تو ہمارے اندر تفریق آ گئی کہ شیخ الحدیث اگر شرک کرے تو اتنا بڑا مولوی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خیر صلی اللہ ہے، شیخ الاسلام شرک کرے تو اتنا بڑا شیخ الاسلام ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پیر شرک کرے جی بزرگ ہے، اکابر ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان یشرک، مجہول ذکر کیا، اور مجہول ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ خبردار شرک کوئی کرے اور کوئی قسم شرک کی کرے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آج میں جا تو رہا تھا لا تقربوا الزنا پہ، لیکن پھر ایک بات سمجھ لو، مضمون تو چلے گا سورہ بنی اسرائیل حقوق العباد، لیکن آ گئی نا اب تو قرآن نے بھی اسی طرح کہا، مناسبت اسی طرح بیان کی۔ مشرک کے بارے میں فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نرا گند، نجس نرا پلید، سختی تو نہیں ہوگی، نجس، سورہ توبہ ہے، خیال کرنا، انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہے۔ یا اللہ کون سا مشرک؟ اجمی مشرک، ہندوستانی مودی صرف پلیت ہے، ٹرمپ پلیت ہے۔ المشرکون، المشرکون جمع پہ الف لام آئے، المشرکون، مشرک چاہے پیغمبر کا چچا بھی ہو پلیت ہے، مشرک نبی کا بابا ہو تب بھی پلیت ہے، مشرک نبی کا بیٹا ہو تب بھی پلیت ہے۔ پاک کا بیٹا ہے، نبی پاک ہوتا ہے، پاک کا بیٹا، لیکن شرک آ گیا تو نرا نجاست ہے، گندگی ہے۔ پاک کا باپ ہے، شرک آ گیا نرا پلیت ہے۔ پاک ہستی کا
چچا ہے، لیکن شرک آ گیا میرا پلیت ہے۔ المشرکون نجس، اور زانیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ شرک نجاست ہے، زنا خبث ہے، یہ خباثت ہے۔ شرک نجاست کا نام ہے اور زنا بدکاری خباثت کا نام ہے۔ لوگ زنا کو برا سمجھتے ہیں لیکن شرک کو برا نہیں سمجھتے۔ تو زنا تو خبث ہے اور شرک کیا ہے؟ نجس ہے۔ یہ زنا کروڑوں زنا والے عمل مل جائیں، شرک کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ شرک اس سے بھی بڑی نجاست ہے۔ اور پھر آگے ذکر کیا دوسرے مقام آیت 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کے لیے جو چاہے گا، لیکن شرک معاف نہیں ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، بات تو عورتوں کے حقوق کی چل رہی ہے، درمیان میں کیا آ گیا؟ تو وہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ عجیب ربط بیان کیا، فرماتے ہیں یہ درمیان میں توحید آئی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مسائل میں پڑھ کے اصل مسئلہ نہ بھول جانا، ان مضامین میں پڑھ کے جو اصل مقصود ہے وہ نہ بھول جائے۔ اصل مقصود توحید ہے اور شرک کی نفی ہے، اس کو نہ بھولنا۔ آج اچھے بھلے موبائل بھی تنگ آ جاتے ہیں، ہر جمعے پہ توحید، ہر کوئی اور مسئلہ بھی بیان کرو نا بھائی، مسئلے تو بہت بیان ہو رہے ہیں لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ جو مسئلہ بھی بیان کرو گے